اگلی روایت ہے جی عمران بن حسین سعود کے ساتھ ہیں. یہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے. اچھا جی، یہاں تک کہ سفر میں اخیر رات ہو گئی، آخری رات کا پہر ہو گیا، کچھ سو گئے کچھ جا گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیدار کرنے کے لیے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی. وہ پوری لمبی حدیث، تو سب سوئے رہے یہاں تک کہ صبح آنکھ کھلی. ایک شخص اٹھا، فلاں اٹھا، پھر فلاں اٹھا، پھر حضرت عمر چوتھے نمبر پہ جاگنے والوں میں سے تھے. حضرت عمر بڑی جلالی طبیعت کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوتے تو کوئی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ انہیں جگاتے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہو سکتا ہے وحی یا کچھ ایسے حال میں ہو. تو اس لیے تو انہوں نے اونچی آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یعنی دن چڑھا ہوا تھا، تو وہ پریشان تھے کہ نماز ہماری ضائع جو ہے وہ چلے گی. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سونا اللہ کی طرف سے تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کہلوائی، نماز پڑھائی اور کوچ کا حکم دے دیا. تو صحابہ چلنے لگے تو انہوں نے پیاس کی شکایت کی، پانی نہیں تھا. تو آپ نے وہیں پہ پڑاؤ کا حکم دیا اور پانی تلاش کرنے کے لیے حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا. وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہیں پانی ملے. ایک خاتون ملی جو کہ 2 مشکوں میں یعنی اونٹ پہ لادے ہوئے تھی، مشکیزیں بڑے بھر کے. اس نے اونٹ پہ جو لادے جاتے ہیں نا، بڑے سائز کے ہوتے ہیں، بڑا ان کا حجم ہوتا ہے. تو ان کو لے کے آ رہی تھی. تو انہیں کہنے لگے کہ تم کہاں سے پانی لائی ہو؟ وہ کہتی کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی. سمجھے، اتنی دور سے لے کے آ رہی ہوں کہ کل سے چلی ہوئی ہوں، یہاں جب پہنچی ہوں نا کل اس ٹائم میں پانی لے رہی تھی، اتنی دور ہے یہاں سے پانی لینا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم ہمارے ساتھ چلو. وہ کہتی میں نہیں جاؤں گی. کہتے نہیں تمہیں چلنا ہوگا، تمہیں پانی چاہیے ہمیں تم سے نا کچھ. تو وہ کہتی کہ تم کیا اس شخص کی بات کر رہے ہو جو کہ بے دین ہو چکا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے وہ لوگ نا، کہ جو اپنے آبائی دین سے ہٹ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جس کے بارے میں تم ایسا خیال کرتی ہو وہی ہیں. تو پھر جب وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ اپنے پانی پی لیں، جانوروں کو پلا لیں. اور ایک شخص کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے غسل کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مٹی پہ ہاتھ مارو. یعنی تیمم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے لمبی حدیث اس میں لے کے آئے ہیں. تو آپ نے اس کو تیمم کا طریقہ سکھایا، اس نے تیمم کیا اور اپنی نماز ادا کی. تو پھر یہ ہوا کہ پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے اس خاتون کو لے کے آئے جس کے اونٹ پہ مشکیزیں لدے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کھول دیے، حکم دیا ان کے منہ کھول دیے جائیں. تو مشکیزوں کے منہ کھولے گئے. لوگ صحابہ نے اپنے تمام برتن بھر لیے، پینے والوں نے پیا، جانوروں کے لیے سارا استعمال کیا. اور بعد میں جب ان مشکیزوں کے منہ بند کر کے واپس لا دے گئے تو خاتون کہتی مجھے یہ لگا جیسے پہلے سے بھی زیادہ بھر گئے ہوں. ان میں پانی میں بالکل بھی کمی واقع نہیں ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ سے کہ تمہارے پاس جو کچھ زائد ہے ضرورت سے وہ لا کر جمع کر دو. سب لوگوں نے کھجوریں، آٹا، ستو جو کچھ تھا وہ لا کے ایک بڑے کپڑے میں باندھ کر اس کو دیا خاتون کو بطور اجرت. اور اس کا جو وقت رکا تھا یعنی لگا تھا، ظاہر ہے اتنی دیر اس کو ٹھہرے رہنا پڑا. تو جب وہ گھر پہنچی تو اس نے پوچھا گھر والوں نے کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اس نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا. اور میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ وہ لوگ کیسے تھے اور پانی میرا کم نہیں ہوا، پورا لشکر سیراب ہو گیا. پورا واقعہ بڑی تفصیل سے بتا رہی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ کے لیے آپ نے لشکر بھیجا. اب وہ لشکر دوڑتا چلا آ رہا ہے، دور سے دور تک خبر پہنچ جاتی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اب خیر نہیں ہے. تو وہ بستی جہاں پہ وہ خاتون نے پانی دیا تھا نا، اس بستی کے پاس سے جب لشکر گزرا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ ہماری بستی پہ حملہ نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے اتنا ہی پورا گاؤں باہر نکلا تھا. کہتی کیونکہ یہ لوگ جو احسان کا بدلہ بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں، میں ان کو جانتی ہوں. میرا پانی لیا تھا نا اور مجھے اجرت کے طور پہ وہ سارا کچھ بھی دیا، حالانکہ میرے پانی میں کمی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ احسان کا بدلہ. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خصوصی تاکید فرمائی ہوئی تھی کہ اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں وہ خاتون رہتی ہے جس نے پورے لشکر اسلامی کو پانی پلایا تھا. اور پھر جو ہے انہوں نے یعنی دیکھا کہ واقعی وہ لشکر جو ہے وہ اس بستی سے کترا کے گزر گیا. تو وہ کہنے لگی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیں اور اس دین میں داخل ہو جائیں؟ تو پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. علی بتائیے اس حدیث سے بہت سے مسئلے ملتے ہیں. ایک تو تیمم کے بارے میں، دوسرا یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ غیر مسلموں کے برتن سے آپ پانی پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ سارے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی اس سے پانی لیا گیا. وہ مسلمان نہیں تھی تب تک. ٹھیک ہے، یعنی حلال چیز اگر ان کے گھر میں پکی، جیسے قرآن میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے یہ غیر مسلم ہے
ان کے بھی اگر حلال چیز ہیں وہ آپ کھا پی سکتے ہیں. حرام چیزوں سے احتراز برتا جائے یا ایسے برتن جن میں حرام چیزیں پکائی جاتی ہیں ان سے بچا جائے. باقی اس میں یہ بھی ہمیں مسئلہ ملتا ہے کہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی کہ مشرکین کے برتن سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ہمارا تیمم کا باب مکمل ہوا.